بیک ہم اپنے کویشچنس کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کریں گے اور پوچھیں گے کیپٹن شہروز سے کہ لائٹ پولوشن پرندوں اور انسانوں کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے. جی جیسے کہ ورلڈ مائگریٹری ڈے 14 مئی کو جس کی مناسبت سے ہم نے اپنے یہ پروگرام منعقد کیا ہے, تو جی انسانوں اور پرندوں کے لیے بھی لائٹ پولیوشن اتنی نقصان دہ ہے, ٹھیک ہے, جتنا کہ ہمارے دوسرے آپریشنس میں جیسے میں نے وہ ایویشن کا بتایا. دیکھیں انسانوں کی اگر بات کی جائے ایز وی بینگ ہیومنس ناؤ وی آر لائک سو اتنے ہمارا ایکسپوجر ہے لائٹ سے, لائک صبح سے لے کے رات کے سوتے وقت ہم موبائل کی اسکرین کے ساتھ سوتے ہیں, ٹھیک ہے, وچ از واٹ ڈز اٹ ڈو ود آر وی بینگ ہیومنس از کہ ہمارے جو برین ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کا برین راتیں بنائی ہیں سونے کے لیے اور دن بنائے ہیں کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, بٹ ہمارے یہاں چیزیں اب مختلف ہو رہی ہیں کہ بیسکلی ہمارا برین جو ہے وہ رات کو سونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم اس کو اوور ایگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. تو ہمارا جو ایک جو ہوتا ہے ہیومن کلاک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکیڈین ردم, ٹھیک ہے, تو ہماری جو ہیومن سرکیڈین ردم ہے کہ برین آٹومیٹکلی اس کو پتہ ہے کہ بھائی اب رات ہو رہی ہے, رات کے وقت از ٹائم ٹو سلیپ, ویئرز وی اس کو ہم تھوڑا سا اور پش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے جو ہمارے پاس آج کل جو یہ سائیکولوجیکل ایشوز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو دماغی مسئلے آ گئے ہیں اور جو اسٹریسز آ گئے ہیں, انزائٹی, اس کی مین وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک آپ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں اگر آپ ایک سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا سا بل بورڈ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو اتنا ہائیلی لٹ ہے کہ اس کی لائٹ جو آپ کے روم میں سیدھا آ رہی ہے کھڑکی سے, تو واٹ وڈ یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو نیند جو ہے وہ اس طریقے سے آ سکے گی یا نہیں آ سکیں گی؟ تو اس طریقے سے نہیں آ سکے گی, کیونکہ رات کو آپ کو اندھیرا چاہیے سونے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اور ہیومن برین بھی جو ہے وہ بھی اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اچھا اس کی مثال اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہم خود بھی جو ہے نا بیسکلی سن سے اپنے آپ کو یا جو کہکشاں ہیں جو گیلیکسی ہے اس سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں. ہاؤ کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر دیں وداؤٹ اینی ونڈو یا کوئی دری نہ ہو اس کمرے میں یا کوئی وہ نہ ہو, تو ہاؤ, اور گھڑی بھی آپ کے پاس نہ ہو, نہ کوئی آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہو میجرنگ کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, تو ہاؤ وڈ یو الائن یور سیلف کہ دن ہو رہا ہے یا رات ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس نہ گھڑی ہو نہ موبائل ہو تو اور کوئی کھڑکی بھی نہ ہو جہاں تک پتہ چلے کہ دن ہو رہا ہے باہر ہے رات ہو رہی ہے, سمجھیں آپ ایک پرزن میں, ٹھیک ہے, پرزن بھی حالانکہ چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے, جسٹ وائی بیکاز ٹو اورینٹیٹ یور سیلف ود دی سراؤنڈنگ کہ ویدر از اٹ ڈے اور از اٹ نائٹ, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا آپ کے سرکیڈین ردم سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ ہیومن کلاک جو ہے ہمارا جو نیچرلی بنا ہوا ہے وہ سارا کلاک جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا, جس کی وجہ سے کیا اسٹریسز آتے ہیں, انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. اس کی مین وجہ ایک لائٹ پولیوشن بھی ہے. اور ہم جیسے رات کو یہ موبائلس لے کے سوتے ہیں, بیچ میں اٹھ کے موبائل چیک کرنے, کسی میسج آیا کسی کا نہیں آیا, یا موبائل خود بخود جلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کو وہ نہیں کیا آف لائن. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بیسکلی ہیومن کے اندر بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا کرتی ہے. اینڈ اگر ہم نیچرل اس کی وائلڈ لائف کی بات کریں تو ان کو مزید یہ چیز جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ہم تو پھر بھی ہیومنس ہیں, وی آر اے سوشل لرننگ اینیمل, ٹھیک ہے, ہم پھر بھی چیزوں سے کافی اڈیپٹیو ہو جاتے ہیں, ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اب یہ چیز نقصان دہ, ہم نے اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر دیا. بٹ جانور جو ہیں بیچارے نہ بول سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی ایسا نہ وہ کنٹرولنگ اتنی اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس چیز سے بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ اگر ٹرٹلس کو دیکھ لیں کہ ٹرٹلس جو ہیں وہ جو انڈے دیتے ہیں اینڈ ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ ہیچ ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دی مون لائٹ, ٹھیک ہے, مون لائٹ کے حساب سے وہ ٹرٹلس اپنے اینڈ ود دا رسپیکٹ آف دا مون لائٹ اینڈ دین دے مائگریٹ ٹورڈس سی, ٹھیک ہے. تو اگر تو ہم نے وہ لائٹ جو ہے چاند کے بجائے وہاں پہ ایک بڑی سی کوئی سی وی کی طرح ایک بڑی سی بتی لگا دی ہم نے, ٹھیک ہے, تو وہ چاند کو دیکھیں گے یا اس بتی کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ردمس ہیں نا بیسکلی یہ سب کے کیا نیچرل کلاکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی بنائے ہیں قدرت نے, تو ہم سب ان کے ساتھ بیسکلی کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب سیم گوز فار ادر اینیملس ایز ویل کہ ان کو اگر آنکھوں پہ لائٹ پڑتی ہے یا کچھ پڑتا ہے تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اینڈ ان کے پھر اس سے جو ان کے ریپروڈکٹیو سائیکلس میں فرق آتا ہے کہ دے اس طریقے سے فریکوینسی سے وہ لوگ نہیں کر پاتے. سو یہ بہت سارے افیکٹس ہیں جو کہ اینیملس کو اور برڈس کو ایز ویل, جیسے کہ برڈس کا ہم یہ دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو برڈس ڈو مائگریٹ ایز ویل ود رسپیکٹ ٹو دا اسٹارز اینڈ دا مون, ٹھیک ہے. اینڈ جب سٹی اتنی لیٹ ہوتی ہے, بیکاز آئی بینگ اے پائلٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اوپر سے, تو پورا جو لگتا ہے کہ آسمان وہاں نہیں ہے, آسمان زمین پہ,
کیونکہ وہ شہر جو ہے وہ ستاروں کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب برڈس جب فلائی کرتے ہیں یا مائگریٹ کرتے ہیں تو ان کو بڑی ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ برڈس یوزلی ڈو فلائی ایٹ نائٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسٹیبلٹی ہوتی ہے, انوائرمنٹ اسٹیبل ہوتا ہے, ٹیمپریچر لو ہوتے ہیں, وہ کہیں بیچ میں رک گئے, اپنے آپ کو فیول اپ کرتے ہیں فار لانگ ہال. تو اس طریقے سے جو ہے برڈس کو بھی جو ہے یہ بڑا ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اینڈ مور اوور ان کے آئیز اینڈ ریٹنا, جیسے میں نے فوٹو ریسیپٹرس کی بات کی, تو سنس وی آل آر لیونگ بینگس, تو ان کے فوٹو ریسیپٹرز ہیں اینڈ وہ مور سینسٹیو ہوتے ہیں ٹورڈز لائٹ اینڈ دیز فینومینا, تو وہ پھر اور ڈس اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں. اینڈ وہ جو فلاکس میں چلتے ہیں, پھر ان سے کچھ پرندے جو ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں اپنے فلاک سے, اینڈ دین دے ایونچولی اینڈ اپ لائک دس. ایز اے کیپٹن میرا آپ سے کویشچن ہے کہ ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لائٹ پولوشن کو روک سکیں؟ جی دیکھیں, لائٹ پولیوشن پہلے تو یہ ہماری جو گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو کم فرام دیم, رسپانس ٹو کم فرام دیم ایز ویل, ٹھیک ہے. بٹ وائل وی بینگ انڈیویجولس, ہم لوگ جو اپنی بیسس پہ کر سکتے ہیں وہ ہے لائٹ, جو آرٹیفیشیل لائٹ ہے, جو غیر ضروری جو روشنی ہے, اس کا کم سے کم استعمال کریں. ٹھیک ہے, گھروں میں ہم کوشش کریں کہ جو یہ وائٹ لائٹ ہے اس کا کم سے کم یوز کریں, اور وارم وائٹ جو لائٹ ہوتی ہے نا, جو ہم کہتے ہیں ہلکی سی جو پیلی بتی جو ہوتی ہے, جو کہ بھی آج کل ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو وارم لائٹ کا جو ہے ہم وہ زیادہ استعمال کریں, کیونکہ ان کے ٹیمپریچر جو ہے نا, کیونکہ لائٹ کو بھی ٹیمپریچر اسکیل پہ میجر کیا جاتا ہے, تو ٹیمپریچر اسکیل اس کا بہت لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی ہمارے برین کو بھی, ہمارے آئیز کو بھی جو ہے وہ ایک سودنگ افیکٹ. اب دیکھا ہوگا کہ جتنے آپ کے ہوٹلس ہوتے ہیں اس میں کیوں یہ بتی یوز کی جاتی ہے جو یلو رنگ کی جو وارم وائٹ ہے, کیوں؟ کیونکہ ٹو میک یور مائنڈ کام, سود, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں کہ اس بتی کا زیادہ یوز کریں, اور لائٹس کا ویسے بھی آرٹیفیشیل لائٹس جو ہیں, چاہے وہ یوز کرنے والی بتی سے لے کے موبائل کی لائٹ تک ہو, ٹھیک ہے, اس کا ہم کم یوز کریں. اینڈ موبائل میں بھی آج کل جو سیٹنگس آ گئی ہیں کہ نا رات آپ ٹائم سیٹ کر لیں, نائٹ شفٹ موڈ آن کر لیں, اس میں بھی ٹیمپریچر جو ہے نا وائٹ سے جو ہے وہ پھر وارم پہ چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ یہ انڈیویجول بیسس پہ کر سکتے ہیں, بٹ دس ڈومین نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ بائی آر گورنمنٹ آرگنائزیشنز ایز ویل. انٹرنیشنلی تو دیکھیں یہ ہمارے پاس باڈیز موجود ہیں, جیسے آئی ڈی ہے, انٹرنیشنل ڈارک اسکائز ایسوسیشن ہے, اور ڈارک اسکائز ایک اور بھی باڈی ہے جس کو جو پریزرو کرتی ہیں ڈارک اسکائز کو. اب دیکھیں نا, یہ ڈارک اسکائز جو ہیں اگر تو روشنی ہوگی, پہلے زمانے میں جو ہے ہم لوگ جب اتنے شہروں میں اربنائزیشن نہیں تھی, تو ہم لوگ اپنی چھتوں سے بیٹھ کے کلیئر ہمیں گلیکسیز اینڈ اسٹارز دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, بٹ اب دیکھیں وہ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے نہیں دکھ رہے ہوتے, کیونکہ وہ سراؤنڈنگ کی لائٹس اتنی زیادہ ہیں نا کہ ہم لوگ اوپر, بلکہ انفیکٹ ابھی آپ گاؤں یا کسی رورل ایریا میں جائیں, وہاں بھی پھر بھی اسٹل آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یا آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ایک تو وہاں کی ایلیویشن زیادہ ہے, بٹ اسٹل وہاں پہ آپ کو کلیئر ڈارک اسکائز دکھتے ہیں. بٹ جتنے ہمارے پاس اربن شہر ہیں وہاں پہ جو ہے وہ نہیں دکھتے. تو گورنمنٹ کی جتنی آرگنائزیشنس ہیں, کمنگ بیک ٹو یور سیم کوسچن, تو ان کو تھوڑا سا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹل کنسرن ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ماحولیاتی دن بھی ہم نے بھی منایا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں نے اس پہ ہی بات کی تھی کہ یہ ایک سیکٹر بھی ہے جس پہ ہمیں جو ہے, کیونکہ لوگ نہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے کہ لائٹ, ہم کراچی کو کہتے ہیں اٹس اے سٹی آف لائٹس, اٹ شوڈ بی سٹی آف اسمارٹ لائٹس. ٹھیک ہے, اب میں اسمارٹ لائٹس کی طرف آؤں گا کہ اسمارٹ لائٹس کیا ہوتی ہیں, جو کہ گورنمنٹ کے لیول پہ یوز کرنا چاہیے, جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب لائٹ ایسی ہو کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے صرف وہ, ٹھیک ہے, لٹ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے ارد گرد کی جو ہیں. اب دیکھیں ہم ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سامنے سے گاڑی آ رہی ہے جس نے HID لگائی ہوئی ہے فل, اور سیدھے آپ کی آنکھوں کو لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیم گوز فار لائک ایز ان دس فنومینا, اگر تو پورا پھیل جاتا ہے تو وہ پھر لائٹ پولیوشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ لو بیم والی لائٹس یوز کریں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا رجحان چینج ہوا ہے, لوگ اب وہ گاڑی میں استعمال اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنا پہلے کر رہے ہوتے تھے. شاید لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس چیز کے بارے میں. اینڈ دوسرا یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, ان کا بھی ایک اینگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک اگر تو ہم ایسے رکھتے ہیں اسٹریٹ لائٹس کو نا, تو یہ کیا ہو رہا ہے, جو سبجیکٹ ہے وہ تو لٹ ہو رہا ہے, بٹ اس کے سائڈ پہ جو ہے وہ لائٹ اسکیٹر ہو رہی ہے. دس از واٹ از اے یوز لیس لائٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ایونچولی وین یہ سب بہت لائٹس لگتی ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک قسم کی نا, ایک تو آپ کی بجلی زیادہ خرچ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ اس ایریا کو ایلومینیٹ کر رہے ہو جہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایلومینیٹ. ٹھیک ہے جی, تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے
کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کے پروڈکٹس پہ یا بلبس پہ جو ہے اس کی انوویشن پہ کام کرے جو کہ صرف جو ہے اس سبجیکٹ کو لٹ کرے اینڈ نہ کہ ارد گرد کے پورے ماحول کو روشنی پہنچائے. اب اگر پھر سے ایویشن کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے پاس کلاؤڈ کا ایک کور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ رات کو دیکھیں تو آسمان اگر تو اف اٹس اے کلاؤڈی نائٹ, ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا جو آسمان جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز جو لائٹ جو ہے نا, جو سٹی کی جو لائٹ ہے وہ بیسکلی ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے آسمان پہ, جس کی وجہ سے کلاؤڈ جو ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک ہیلو افیکٹ کریٹ کر رہا ہے. ہیلو افیکٹ سے پھر کیا ہو رہا ہے, وہ ساری جو لیئر ہے کلاؤڈس کی نا, وہ ساری کیا ہو رہی ہے, الومینیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جس سے پھر اگین ہم وہ لائٹ پولیوشن کو اور ریفلیکٹ بیک کر رہے ہیں اور سب متاثر ہو رہے ہیں, ہیومنس, برڈس, اینیملس, ہر جو ہے اسپیشی. سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.